قرآن پاک نے جن لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہو ان کے بارے میں ایک آیت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے 4 اہم ترین کاموں کا ذکر کیا، اور آیت بڑی صریح اور بڑی واضح ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین کے اوپر تمکین عطا فرمائیں، تمکین کا مطلب ہوتا ہے اقتدار عطا فرمائیں، حکومت دے جن لوگ۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کہ اقاموا الصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ نمازیں پڑھیں صرف، کہ جس کو حکومت مل جائے تو وہ نمازیں پڑھیں، یہ نہیں کہا کہ اقاموا الصلاۃ، کہ وہ لوگ صلاۃ کا، اقامت صلاۃ کا، نماز کا ایک ماحول اور ایک فضا اس کی قائم کی، اس میں خود پڑھنا بھی آتا ہے، ادب اور آداب کے ساتھ پڑھنا بھی آتا ہے، لوگوں کو اس کی تلقین بھی آتی ہے، معاشرے کے اندر اس کا کلچر بنانا بھی آتا ہے، اور اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنا بھی آتا ہے، اور اس کی عدم ادائیگی کے اوپر ایک قانون کی حرکت میں آنے کا بھی آتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام وہ قائم کریں گے۔ زکوٰۃ کے نظام کے عنوان کے تحت بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ مستحق لوگوں کے لیے ہوتی ہے، غریب لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اس میں غریبوں کی کا خیال رکھنا، ان کے لیے بندوبست کرنا، ان کو بنیادی ضروریات زندگی کو فراہم کرنا، مالداروں کے اموال کے اندر ان کا حصہ مقرر کرنا جو شریعت نے مقرر کیا ہے 2.5%، اس کو لینا، جیسا کہ ہمیشہ اسلامی حکومتوں کے اندر یہ رہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا کسی شخص کے ثوابدید پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے زکوٰۃ وصول کرنا ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داریوں کے اندر شامل تھی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ زکوٰۃ کا میں فریضہ ادا نہیں کرتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں نہیں دیتا ہوں، بلکہ زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اور اس کے اندر پھر احکامات ہیں کس طریقے سے وصول کی جائے گی، اس میں عدل کے پیمانوں کو دیکھنا، اس میں انصاف کو دیکھنا، اس میں دیگر چیزوں کو دیکھنا۔ تیسری چیز اس میں کہی گئی کہ امروا بالمعروف، کہ وہ چیزیں جن کا درست ہونا بالمعلوم طور پر علم کے اندر ہو۔ معروف ان بھلائیوں کو کہتے ہیں، ان نیکیوں کو کہتے ہیں، ان اچھائیوں کو کہتے ہیں، اور ان حسنات کو کہتے ہیں کہ جن کا اچھا ہونا اور ان کا ٹھیک ہونا اور ان کا بھلائی ہونا بالاتفاق سب کے نزدیک طے، اس میں اختلاف نہیں ہوتا معروف کے اندر لوگ۔ جیسے کہ امانت ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امانت کے اندر کسی کا اختلاف ہے، دیانت میں کسی کا اختلاف ہے، صداقت میں کسی کا اختلاف ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو معروفات ہیں، جو بھلائیاں ہیں۔ اور اسی طرح منکر اس برائی کو کہتے ہیں جس برائی کے برے ہونے کے اوپر پورے کے پورے معاشرے کا اتفاق ہو، اس برائی کا کوئی پشت پناہ نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہ ہو جو اس برائی کو ڈیفینڈ کر سکتا ہو، کوئی اس کا دفاع کر سکتا ہو، اس کے لیے کوئی تعویل پیش کر سکتا ہو یا اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہو، اس کو منکر کہتے ہیں شریعت کے اصطلاح کے اندر۔ تو کہا کہ امروا بالمعروف، دیکھیں صیغہ امر کا استعمال ہوا ہے۔ امر کے لفظ کے اندر ایک شان تحکم ہے۔ امر گزارش کرنے کو نہیں کہتے، امر کسی سے فریاد کرنے کو نہیں کہتے، امر کسی کی خدمت کے اندر عرضی پیش کرنے کو نہیں کہتے، امر کسی سے درخواست کرنے کو نہیں کہتے، امر علی سبیل التحکم اوپر سے کسی کو حکم دینے کو کہتے ہیں، آرڈر کرنے کو کہتے ہیں کسی چیز کے اندر، یعنی ایک جس کو آج کل ہمارے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ حکومت کی اس حوالے سے ایک رٹ ہے، تو یہ جتنے عوامر ہیں اس کا تعلق حکومت کی رٹ کے ساتھ ہوگا، اور یہ یعنی تمام معروفات کا حکم دیا جائے گا، تمام معروفات کے لیے پابند کیا جائے گا معاشرے کو کہ وہ معروفات کی فضا بنائیں اور اس کا ماحول بنائیں، اور تمام منکرات سے، وہ ساری چیزیں جو شرعاً منکر ہیں ان سے روکا جائے گا، اور یہ روکنا بھی بشکل گزارش نہیں ہوگا، بشکل فریاد یا کسی درخواست کے نہیں ہوگا، بلکہ وہ حکومتی پورے نظام کے تحت اس کو روکا جائے گا۔ جمال الوجود بذكر الإله
وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله. وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة، ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه، أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوة قرار